ہر ضرورتیں بھی ہوتی ہیں نا، کسی کو جلدی جلدی پیشاب بھی آتا ہے، اب اپنے کو معلوم ہے نا کیا حالت ہوتی ہے، جب تک سوچتے نہیں جب تک اس کا پتہ ہی نہیں رہتا، اور جہاں سوچ لیے ایک دم ایسا آتا ہے کہ بھاگو نہیں تو لنگی خراب ہو جائیں گی۔ اللہ ہر مرض سے بچائے۔ یہ مرض جسمانی جتنا مرض ہے اس کی تکلیف تھوڑی سی ہے، اور بہت بھی ہے تو تھوڑے دن کی ہے۔ اول تو تکلیف تھوڑی سی ہے اس لیے کہ ہم اپنے سے زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے ابھی ایک دن بہت کچھ تکلیف تھی جسمانی، بس مقدر تھا، فون آیا کہ میرے چھوٹے بھائی کی یہ حالت ہو گئی ہے، اور 16-17 سال کا ہے، اور ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ تو میں نے کہا میں تو بہت اچھا ہوں۔ اس بعد میں نے اپنے نفس سے کہا میں تو بہت اچھا ہوں، مجھے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج کل بہت سرچ اور بہت جلدی آدمی پہنچ جاتا ہے، یہاں بیٹھا بیٹھا جہاں چاہے دنیا میں چلا جاتا ہے، اسکرین پہ تو دیکھ ہی لیتا ہے سب۔ اسکرین پر مریضوں کو تلاش کرو، سیریس مریض کہاں کہاں کتنے، اسکرین پہ جا کے گوگل میں سرچ کرے تو ملے گا نہیں ملے گا؟ اسپتال دکھائیں گے نا، اسپتال میں سیریس مریض تکلیف والے مریض کو تلاش کرو، پھر کہہ دو گے میں تو بہت اچھا ہوں۔ کیا کہو گے؟ میں تو بہت ہی اچھا ہوں۔ تو یہ دنیا کی تکلیف تھوڑے دن کی ہے، بہت دن کی نہیں، اور تکلیف کے بعد جو کچھ ملتا ہے اگر اس کا استحضار ہو جائے کہ جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کسی کے گناہ معاف ہو گئے، اللہ کرے ہم سب کے معاف ہو جائے، تو اس کے درجات بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں جو تھوڑی تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے دنیاوی امراض سے، جسمانی امراض سے، اس سے ہمارا ایک بہت بڑا نفع ہے۔ اللہ ہم سب کو بیمار کر کے نفع نہ دے، تندرست کر کے تندرستی والے اعمال والا نفع دے دے۔ بیمار والے نفع کیوں مانگیں گے؟ بیماری تو نہیں مانگنا چاہیے، لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہے، ہر آدمی۔ پچھلے ہفتے ایک ملاقات کے لیے گیا تو پیدا ہونے سے لے کر 1.5 مہینے تک وہ بچہ اسپتال گھر، اسپتال اور گھر، اسپتال اور گھر۔ ایک ہفتے کے لیے ایڈمٹ کیا، 3 دن کے لیے ایڈمٹ کیا، پھر ان کا 2 دن اور بڑھانے کا ہے، پھر 2 دن اور، 1.5 نہیں اب تو 3 مہینہ تقریباً ہو گیا۔ 3 مہینے کے اندر نگاہ پڑی تو ہماری زبان سے گرا بیٹا تو نے اتنا جھیل لیا کہ پوری زندگی کا دکھ درد تو نے ابھی جھیل لیا ہے۔ ہم اپنے دکھ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے کے دکھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنی بیماری کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے کی بیماری کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے بیمار ہیں۔ یہ بیماری تو بہرحال مرنے کے بعد چلی ہی جائے گی، مرنے کے ساتھ بیماری تھوڑی جائے گی کہ کینسر کا پیشنٹ آیا ہے اس کو قبر کے اس حصے میں ڈالو، یہ ڈائلیسس والا ہے اس کو یہاں سلا دو، ہارٹ والا ہے اس کو یہاں پہنچا دو۔ وہاں تو ایسا نہیں، تو سب قبر میں ایک ہی جگہ ڈالے جائیں گے، اور سب کے ساتھ ایک معاملہ ہونا ہے۔ جس طرح ہم اپنی جسمانی بیماری کی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ روحانی بیماری کی فکر کرنا چاہیے۔ روحانی بیماری بہت ساری ہے، اس میں ایک بیماری ہے بدنگاہی۔ کیا ہے وہ؟ نامحرم عورتوں کو دیکھنا، ارادے سے دیکھنا۔ اگر بچنا چاہیں تو بچ نہیں سکتے، ایسا ماحول بنا ہے، اور یہی نفس و شیطان بار بار ڈالتے ہیں آج کے ماحول میں کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر پوچھیں گے بچنے کی کوشش کیا تھا یا سرنڈر ہو گیا تھا تو کیا کہیں گے؟ ایگزام ہو گیا، چھٹی ہوئی، لوگ اپنے گھروں سے رمضان کی وجہ سے گھر پر ہیں، اس کے بعد کہیں جائیں گے گھومنے، گاؤں والے لوگ اپنے گاؤں جائیں گے۔ کچھ لوگ جن کا گاؤں نہیں ہے وہ کہیں بھی گاؤں میں چلے جائیں گے، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی گھومنے کی جگہ پر۔ تو جانے میں کوئی حرج نہیں، جانے سے کہتے ہیں صحت ہوتی ہے، سفر سے صحت ہوتی ہے۔ تو اگر جسمانی صحت ہو گئی اور روحانی بیماریاں لگ گئیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، سفر سے صحت ہو گئی، لیکن ہمارے نزدیک تو یہی صحت ہے نا، یہ جسمانی یا روحانی صحت بھی ہو جائے گی، روحانی صحت بھی ہو جائے گی۔ ابھی کچھ لوگ یہاں سے گئے تھے ایسے گھومنے کے لیے، کچھ 2-4-10 دن کے لیے جو بھی گئے ہوں وہ، تو وہاں سے فون آیا، ہم لوگ ایسے بیچ کے پاس ہیں، بیچ سمجھ رہے نا، کنارے کو بیچ کہتے ہیں، بالکل اس وقت الٹی دنیا چل رہی ہے، کنارے کا نام بیچ رکھا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر آنکھوں کی حفاظت کر لینا، مرد بھی کریں عورت بھی کریں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ فجر کے بعد ایسے علاقے میں ٹہل لیتے ہیں جہاں کوئی آدمی دیکھنے کو ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ ہم اسی لیے آئے ہیں
کہ ہمیں جسمانی صحت بھی ہو جائے اور روحانی بھی ہو جائے، لیکن اس کا خیال کہاں آتا ہے؟ مجھے ہی ترغیب دیتے ہیں آپ چلیے نا، آپ چلیے۔ تو حیدرآباد چلے گئے تھے ہم، انہی کی برکت سے گئے تھے۔ اب جو مہینے 1.5 مہینے پہ حیدرآباد سے یہاں میرا بیان سننے آتا ہو تو وہ بلائے تو جانا تو ہوگا نا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا، عبرت کی باتیں ہیں، سنیے ذرا، کام کی ہے، اللہ کام کی ہی کہنے کی توفیق دے، بکواس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم نے کہا تم ہم کو بلا رہے ہو، تمہارے گھر کی پتیلیاں نکل گئیں ایلومینیم کی ساری، اسٹیل اور مٹی کے برتن آئے، تو سچے آدمی انہوں کا کچھ باقی ہے، تو کچھ باقی ہے جس کا نقصان بہت کچھ باقی ہے، کچھ تو باقی ہے لیکن جس کا نقصان بہت کچھ باقی ہے۔ تو ہم نے کہا ہم تو صحت چاہتے ہیں اور تمہارے یہاں آئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اس لیے ہم نہیں آئیں گے۔ انہوں نے فون رکھا، ماننے والے تو ایسے بھی ہیں، اللہ ہمیں اللہ کی پوری ماننے کی توفیق دے دے۔ ہم چنتے ہیں یہ چلے گا، اتنا دین ہمارے یہاں چلتا ہے، کہاں اتنا تو چلے گا، ایکسٹیبل کیا بولیں گے، کیسا بولتے اس کو انگلش میں، وہی سمجھ لو، جیسا ہم بیج بولتے تو کنارہ سمجھ لیتے ہو، ویسے یہ بھی سمجھ لو، اتنا چلے گا، اتنا چلے گا، اتنا نہیں چلے گا، سب چلے گا، سب لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے۔ لیا ہی نہیں تھا، کہا اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ تمہاری بات پر چلنا ہوگا اور ہم نہیں چاہتے، ہم تو اپنی بھی چلائیں گے تمہاری بھی چلائیں گے۔ تو ایمان نہیں قبول کیا۔ وہ کافروں کے اتنا سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئیں گے تو پورا چلنا پڑے گا دین پر، ہم مسلمان ہو کر نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پورے دین پہ چلنا پڑے گا۔ بات تو ہے نا کتاب کی۔ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں وہ سمجھتے تھے مسلمان ہوں گے تو پورا مسلمان بننا پڑے گا، اور مسلمان کہتا ہے تھوڑے سے رہیں گے تو بھی چلے گا، آدھے بنیں گے تو بھی چلے گا، تھوڑا سا ایک دم تھوڑا اتنا سے بھی لے لیں گے تو بھی چلے گا۔ کون سمجھدار ہے؟ وہ ناسمجھ ہمیں سبق دے گیا ہے۔ ناسمجھ تو وہی تھا، اللہ نے اپنی مہربانی کی ہمیں ایمان دیا۔ یہ باطنی گناہوں کے ذریعے لٹ جاتا ہے اور ظاہری سے بھی لٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے اس پر بات ہو تو وضاحت کے ساتھ ہو سکتی ہے، ابھی کروں گا، نہیں ڈریے گا مت۔ ہاں تو کہاں تھا میں، کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کیا کیا، فون رکھا، فوراً اب پتیلی لینا ہو تو بیوی کو لے کے جاؤ، نہیں تو تمہیں دکان کے کئی چکر لگانے پڑیں گے، تم یہ کیا لے کے آئے ہو، اب یہ سائز اپنے کو چلتی ہے کیا، ایسی باتیں کہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، 2-4 اشارے ہیں بس کافی۔ اس لیے پتیلی لینا ہو، برتن لینا ہو تو بیوی کو لے کے جاؤ، اور اس کا کپڑا خریدنا ہو اور اپنا خریدنا ہو تو بیوی کو لے کے مت جاؤ، بیان سنا دینا، مجھے دعوت تو کھانا ہے نہیں۔ تمہاری بیوی کو کپڑا پہنا کر بازار میں سب کو دکھانا ہے یا تم کو دیکھنے کا ہے؟ عقل مندوں بولو، آپ لوگ تو بہت عقل مند، پڑھے لکھے، میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں۔ یہ کپڑا جو خرید کر پہناؤ گے یہ تم کو دیکھنا ہے یا بازار میں سب کو دکھانا ہے میری بیوی کا کپڑا دیکھو؟ ارے ہمارے پاس تو اللہ نے نبی دیا ہے، پیارا نبی، اچھا نبی، سب سے اچھا نبی ہے۔ پوری زندگی کلمے کے بعد خالی نبی نبی کہہ کر مر جاؤ تو بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اس کا مطلب نہیں فرائض چھوڑو، نہیں نماز کے ساتھ یہ کرو۔ تو یہ لے کے گئے، برتن لے کر آئے، اور اس رمضان کا، عید کا کپڑا تو بیویوں کا خرید لیا ہوگا نا، اگر لے کے گئے تو آئندہ توبہ کرو اور رمضان سے پہلے ہی لا کے دے دو۔ آج کی رات 27ویں شب ہوگی اور بھنڈی بازار کا بازار روز سے زیادہ گرم ہوگا، محمد علی روڈ، بھنڈی بازار، ناخدا محلہ۔ کوئی بچ کے نکلنا چاہے کہ مجھے عورت کا دھکا نہ لگے تو بہت مشکل کام ہے۔ یہ کون گیا ہے بازار میں؟ وہی مسلمان جس کو 27ویں شب دی گئی ہے۔ 27ویں شب سے زیادہ پسندیدہ بازار ہے۔ ایسے مسلمان کو جوتے نہیں پڑیں گے تو اور کیا ہوگا، عزت ملے گی؟ جس کی تلاش کے لیے کتنے لوگ جب سے ایمان والے آئے، جن کے لیے شریعت بنائی گئی، آپ علیہ السلام نے، صحابہ نے، اللہ والوں نے، اور آج بھی اللہ والوں نے، آج عوام بھی جن کو ذرا بھی سمجھ ہے بولتے نہیں ایک رات تو زور لگا دیں گے، آج کی رات تو اسے پا جائیں گے۔ اور بازار آباد ہے، مسجد سے زیادہ بازار آباد ہے، اور مسجد کی آبادی تو اس طرح سے ہو رہی ہے کہ تھوڑی دیر اس مسجد میں، پھر تھوڑی دیر اس مسجد میں چلے جائیں گے، 2 جگہ 3 جگہ جائیں گے، تھوڑا سا پڑھیں گے، مسجد کا معائنہ کریں گے، پھر پیاس لگے گی، پھر ان کو بھوک لگ جائے گی، پھر چائے کی خواہش ہو جائے گی، تو باہر توے پر سے ٹنا ٹن آواز آ رہی ہوگی اس کی، وہ توا ٹھوک رہا ہوگا زور سے ٹھوکتا ہے نا، وہ گھنٹی نہیں بجاتا ہے تو اچھا کرتا ہے، لیکن توا گھنٹی سے کچھ کم آواز نہیں کرتا۔
اگر گھنٹی بجائے تو طبیعت ادھر نہیں جائے گی، لیکن طواف کی آواز آئے تو طبیعت ادھر جائے گی۔ وہ بھی سیلسمین اچھا جانتا ہے، طواف کو ٹھوکتے رہو ایسا ایسا کر کے۔ دوا لے لو آج کی رات میں، توا چھوڑ دو۔ آج کی رات میں صحت مند ہو جائیں ہم سب، اللہ سے معافی مانگ کر، پچھلے گناہ دھو کر آج کی رات میں اللہ کے ولی بن جائے ہم سب۔ ولایت بٹ رہی نہیں، لٹ رہی ہے۔ آؤ ولی بننا چاہتے ہو؟ آ جاؤ۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ ہماری تیاری میں اپنے آرام سے، آج رات میں پڑھنا ہے نا، تو مغرب سے پہلے اس نفس شیطان ذہن بنا دیتے ہیں، اطمینان سے کھا لو بھائی، آرام سے کھا لو۔ باقی تو کچھ ایسے کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پھر اس کے بعد رات کی تیاری میں جا کر غسل بھی کرتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، خوشبو بھی لگا لیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد غسل کرنا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہیں جانتے الا ماشاء اللہ۔ اس تیاری کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کا غسل کر لو، توبہ سے غسل کر لو۔ آج کے دن نہانا واجب فرض نہیں ہے، مسنون بھی لکھا نہیں ہوگا۔ توبہ کا غسل کرے، توبہ کا، جلدی کرو۔ روز جیسا نہیں ہے، کھا لیے کھانا جلدی نہیں کھائیں گے، لیکن لاؤ کھانا کھا لیے، فارغ ہو گئے، اطمینان سے جائیں گے۔ 11 بجے شروع کریں گے، 11 بجے سے اعمال شروع کریں گے مسجد میں جا کر۔ سورج کتنے بجے ڈوب گیا؟ تقریباً 7 بجے سمجھو، حساب کے لیے 7 بجے ڈوب گیا۔ 11 بجے تک میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4 گھنٹے ہو گئے۔ 4 گھنٹے میں چائے، ناشتہ، کھانا، افطار، کتنا ٹائم لگنا چاہیے اس میں؟ افطار بھی ہو جائے، کھانا بھی ہو جائے، ناشتہ بھی ہو جائے، جو بھی کرنا ہو، کتنا گھنٹہ لگنا چاہیے؟ 1 گھنٹہ۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ 4 گھنٹے تو اس کے برباد، 3 گھنٹے تو پہلے ہونے دو نا، تیاری میں ہونے دو۔ کس میں؟ ہاں ذرا پانی کا بوتل ہی بھر دو، اور ذرا دیکھو نیند آئے گی، ذرا چائے۔ اب پہلے تو آپ نے بتایا نہیں تھا چائے کے لیے، بیٹھیے میں ابھی چڑھا رہی ہوں۔ یہ ہوگا، وہ جو ساتھ میں نا شیطان و نفس، وہ یہ کرائے گا اور قیمتی رات اس طرح سے نکلوا دے گا، آدھا حصہ نکل جائے گا، اور اب تھکان شروع ہوگی تو کام شروع ہوگا، اور جب کام شروع ہوگا تو وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جاگنا واجب ہے کیا؟ نہیں، وہ خود ہی مسئلہ، وہی سوال کریٹ کرتا ہے، وہی جواب بھی دیتا ہے۔ جاگنا ضروری ہے کیا؟ تو پھر جواب دے گا نہیں، اپنی استعداد جتنا جاگ سکتے ہو جاگو، اب تھک گئے تو پھر سو جاؤ۔ آپ لوگ کے ساتھ یہ سب نہیں ہوا ہوگا، میں تو اتنا کمزور ہوں کہ نفس شیطان مجھے ہر دم ایسے سب بولتے رہتے ہیں، آپ لوگ کو نہیں بولتے ہوں گے۔ اور جس نے یہ سب تسلیم کر لیا، مرتے وقت کلمہ چھینے گا وہ، اور جس نے اس کے ساتھ لڑائی کیا، وہ لڑتے لڑتے اتنا ماہر ہو جائے گا کہ اچھا تو مجھے ایسا سکھاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے آج تو پوری رات تجھے پڑھنا ہے۔ فتویٰ جو پہلے کہا تھا وہ ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، لیکن ہے۔ آج کا رئیس ہے، ٹیرس پہ کھڑا ہے، نوٹ اڑا رہا ہے، نیچے سب پنک نوٹ۔ تھوڑا سا لوٹ لیا تھا، وہ کہہ رہے لوٹو نا، میرے پاس بہت ہے۔ تو لوٹے گا، جب لوٹ رہا ہوگا تو کہے گا نا بھائی تم لوگ لوٹو، میں ذرا سا آرام کر کے آتا ہوں، بولے گا نا۔ وہ پنک گلابی نوٹ کو بولے گا نا، اوپر سے کوئی ڈال رہا ہے، لوٹو جتنا لینے کا ہے، تو کہے گا میں ایسے میں تھوڑا سا لوٹ لیا ہوں نا، اس لیے تھوڑا سا کمر سیدھی کر کے آتا۔ کوئی کرے گا اس میں؟ پھر رات کو کمر سیدھی کرو گے، اور سیدھی کرنا ہو تو یہیں باہر نکل کے لیٹ جانا ہے مسجد سے وہیں، اور وہ نا 10 منٹ میں جگہ دو۔ میں ایک جگہ اعتکاف کیا، کئی سال کیا، اس اعتکاف میں رات میں کوئی سوتا نہیں تھا، اور دن میں سویا پڑا نہیں رہتا تھا، گھنٹے دیکھ کر کہ اتنے گھنٹے اتنے منٹ سونا ہے۔ تو وہ بزرگ تو دن میں شاید 1.5-2 گھنٹہ سوتے رہے ہوں گے، 2 گھنٹہ، اس سے زیادہ تو سوتے نہیں ہوں گے۔ باقی ہمارے جیسے دن میں 4-5 گھنٹے سو لیتے تھے۔ جب سے ایسی عادت لگی کہ 4 گھنٹے میں نیت کر لو تو 4 گھنٹے میں فریش ہو گئے، ارے تم 10 منٹ کی نیت کرو، تم 10 منٹ میں فریش ہو جاؤ گے، کرو تو صحیح۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ والوں کو، ایسے بہت لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو کبھی کہتے دن میں 2 ہی گھنٹے سوئے، رات بھر جاگے، رات سے پڑھا، صبح سے پڑھا، نمازوں پہ نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن پہ قرآن ہو رہا ہے، ایک دن میں 30 پارہ پڑھتے تھے، کتنا؟ اور ان کے جیسی کی صحبت میں رہ کے 17 پارہ ایک دن میں نے بھی پڑھ لیا تھا۔ اعتکاف کی حالت میں 3 پڑھتے ہیں، 4 پڑھ لیتے، تک جاتے، کمر بھی دکھ رہی، سب دکھ رہا۔ وہ شیطان کہتا رہتا ہے 3 پارہ ہو گیا نا، ارے بھائی 3 پارہ پڑھا ہے میں نے، ارے 3 کہاں پڑھا؟ وہ میں تو بتا رہا ہوں 30 پارہ پڑھتے تھے، اور ہمیشہ قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو حافظ ہیں نا؟ کہاں؟ حضرت دیکھ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن دیکھنے کا ثواب الگ ہے، اس کا نور الگ ہے،
وہ کیوں چھوڑ دوں میں؟ اگر اعلان ہو جائے یاسین شریف پڑھو ابھی دعا ہوگی، تو جس کو یاد ہوگا وہ یاسین شریف اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، جھوم جھوم کے بتائے گا کہ مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، سب دیکھو مجھے یاد ہے، کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اس کو یاد ہے۔ آج وہ ہاتھ میں لے کے نہیں بتائے گا، وہ کہے گا کہ مجھے یاد ہے، سب دیکھیں اچھا بھائی کو یاسین شریف یاد ہے، اپن تو یاد سمجھ رہے تھے نہیں۔ ارے بھائی روز مال کے لیے اسی کو پڑھتے ہیں تو یاد نہیں رہے گی؟ بھائی روز مال بڑھ جائے اسی لیے پڑھتے ہیں، جس نیت سے پڑھو کام بنتا ہے، تو یاد نہیں رہے گی یاسین شریف؟ ہم نے پوچھا بھی تھا کہ آپ تو یاسین شریف کے سوا قرآن پڑھتے نہیں، یہ 50 سال بعد تقریباً پرانی ہو گئی ہوگی، تو کہنے لگے یاسین شریف بھی پڑھتا ہوں، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، میں نے کہا یہ پڑھنا تو چاہیے، میں نہیں جاننا چاہا، میں جان رہا تھا روز یاسین شریف ہی کیوں پڑھتے، پورا قرآن ہے نا۔ ارے یاسین شریف جس نیت سے پڑھو کام بنتا ہے، صبح صبح مال کی نیت سے پڑھتا ہوں، دیکھتا نہیں کتنا مالدار ہوتا جا رہا ہوں، تو یاد تو اس لیے ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دیکھ کر پڑھتا ہوں۔ تو ہم نے کوئی حضرت روز ایک قرآن ختم ہوتا ہوگا؟ پھر تو پوچھنے کی عادت ہے، پوچھو سیکھو عمل کرو، نہیں پوچھو گے زندگی بھر جاہل رہو گے، پوچھتے رہو گے تو اس کو پتہ چل جائے گا اس کو یہ علم نہیں ہے، آج کے بعد کوئی نہیں جانے گا یہ بے علم ہے، جانے گا اس کو یہ بھی علم ہے۔ ایک دن کی جہالت سوال سے ختم ہو سکتی ہے، نہیں پوچھو گے جہالت باقی رہے گی اور قبر تک جائے گی، ساتھ میں شیطان لوٹے گا، موت کے وقت آگے لوٹ لے گا، کیوں علم نہیں ہے نا، لوٹے گا۔ تو سوال کیا، انہوں نے کہا اصل میں حفظ پکا کرنے کی نیت سے ایک ہی پارے کو 30 دفعہ پڑھتا ہوں، ایک ہی پارے کو یاسین کوئی روز پڑھے پیسے کے لیے تو چل سکتا ہے، حفظ کو باقی رکھنے کے لیے ایک پارے کو 30 دفعہ پڑھے تو یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ نہیں، مگر لوگوں کو کیسے بتائیں کہ کتنا قرآن ختم کیا؟ ابھی یہ بھی بتائیں نا، تیرا کتنا قرآن ہوا؟ ارے بھائی اپن تو دھیرے دھیرے پڑھتے رہے، اپنا تو 2 ہوا، بس 2 ہی پڑھا۔ اچھا اب یہ بس 2 ہی پڑھا تو مطلب ہے تو مجھ سے پوچھنا تو نے کتنا پڑھا؟ یہ نفس ہے، یہ شیطان ہے، جو اس میں بچنے کی کوشش کرے گا پورے سال اس کے اثرات دیکھے گا کہ اسے دھوکے نظر آنے لگیں گے، تو پھر آج کی رات دیکھ کر پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے، تھوڑی سی کمر سیدھی کرو، تو جیسے بزرگ کرتے تھے نا کہ وہ شکیل بھائی بولتے تھے، شکیل بھائی میں 15 منٹ کے لیے سوتا ہوں، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ سوئے اور ہر گھڑی اعمال میں لگے ہیں، ایک دن سے نہیں لگے ہیں، کئی دن سے لگے ہیں۔ ہم خالی دین کے بارے میں تھکتے ہیں، دنیا کے بارے میں نہیں تھکتے۔ دیکھو ٹیلر صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہ کے کٹنگ کر رہا ہے، اگر اسی کو کہہ دیا جائے بھائی رمضان تو تیرا سیزن تھا، تو نے اچھا کیا کمایا، تو خالی 20 منٹ کھڑے رہ کے نفلیں روز پڑھ لیا کر، اور 2 نفل میں تھکے گا۔ ہم آپ کا بھی یہی حال ہے، شیطان نے قابو کر لیا، بالکل جکڑ دیا ہے ہمیں۔ اللہ اس کے شر سے بچائے، ہم سب کو بچائے، پوری امت کو بچائے اور سارے انسانوں کو بچائے، ہدایت دے، ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ وہ سنانا چاہ رہا تھا، وہ ٹہلو سفر کرو صحت ہوگی، بات یہ تھی نا۔ تو حیدرآباد میں ایک صاحب کے بھائی کی شادی ہوئی، تو وہ کسی اور جگہ رہتے تھے، ان کا بھائی جو ہے وہ حیدرآباد میں رہتا تھا، تو بھیا اور بھابھی دونوں گئے کہ چلو اس کے پاس جائیں گے، اپن گھوم کے آئیں گے۔ تو گھومنا چاہیے، چاند اور شہد ساتھ میں ہونا چاہیے، شہد اور چاند ہنی مون۔ تو اب بھائی بہت مذاق کرنے والا، اور بھابھی سے تو مذاق جائز ہے، کتاب میں تو وہ کہیں لکھا ہوگا، پرانی کتابوں میں، تو شاید وہ پرنٹنگ بھی جو رہی ہوگی سب ہاتھ کی رہی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، لیکن ابھی رواج باقی ہے۔ قرآن پوری آب و تاب کے ساتھ پرنٹنگ باقی ہے، اس کو تلاش نہیں کرتے ہیں، اور پتہ چلا ہمارے معاشرے میں بھابھی سے مذاق کیا جاتا تھا، یہ یاد ہے۔ تو بھابھی نے کہا وہ سنا یہاں 4 مینار ہے، میں کہا ہاں بھابھی ایک ایک کر کے دکھا دوں گا آپ کو۔ اچھا بھائی دکھانا بھائی۔ تو گاڑی میں جا رہے تھے تو ایک مسجد کا دکھا، دیکھو 1 مینار یہ ہے، پھر دوسری مسجد دیکھو 1 مینار یہ ہے، ایسے 4 مینار انہوں نے دکھا دیے۔ بولے بھائی میں سنتی تھی 4 مینار کہیں کوئی جگہ، ایک ہی جگہ 4 مینار ہے بھابھی، ایسے مشہور ہو گیا ہے، 1 مینار یہاں، 1 مینار وہاں، 1 مینار وہاں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں حیدرآباد والے؟ 4 مینار ہے، گھومنے کی جگہ ہے، اور کون سی گھومنے کی جگہ ہے؟ ہاں 7 گنبد، 4 مینار اور 7 گنبد الگ الگ ہے، اور کوئی گول کنڈا ہے، کیا ہے وہ، کیا چیز ہے، ڈوم ہے، قلعہ ہے، وہ بھی گھومنے کی جگہ ہے۔ کیا دیکھا تھا میں نے، 11:30 بجے رات میں ان کے گھر پہنچا تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا تھا، تھوڑا سا سو گیا تھا، ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھایا تھا، گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، گھر چلا آیا تھا واپس۔
کہ روحانی جسمانی صحت بنانے جائیں گے، روحانی بیماریاں لگا کر آئیں گے، دل لٹ جائے گا، بدنگاہی سے دل لٹ جاتا ہے، نماز کی علاوت چھن جاتی ہے، قرآن کی لذت ختم ہو جاتی ہے، ذکر کا سرور نہیں باقی رہتا۔ بولے فتویٰ دو کہ سفر نہیں، فتویٰ نہیں، فتویٰ اسی میں صحت ہوگی، لیکن تم نے سمجھا ایک صحت ہوگی، وہاں دونوں صحت ہوگی، کہ وہاں ایسے مواقع آئیں گے جتنا نگاہ کی حفاظت کرتے جاؤ گے اتنا دل بنتا چلا جائے گا، صحت مند ہوتا چلا جائے گا۔ تو بدنگاہی میں سوچتا تھا خالی مرد کرتا ہے، لیکن پیر ہونے کے بعد، پیر بھی ہونا، پیر صاحب ہوں، خالی پیر سے لوگ پیر سمجھیں گے، پیر نہیں، پیر صاحب ہوں میں، اور ہدیہ لینے والا پیر ہوں، یہ بھی سمجھ لو۔ اور رمضان میں ریٹ بڑھا ہوا ہے، ایک دیں گے تو کتنا ملے گا ان کو؟ 70 ملے گا، اس لیے جیبیں خالی کر کے جاؤں۔ ارے مجھے نہیں چاہیے تمہارا مال مبارک ہو، دے دو ہر طرح کا صدقہ مجھے، میں ایسا فقیر ہوں، سب صحیح جگہ لگا دوں گا انشاءاللہ، اپنی دانش میں صحیح سے صحیح جگہ لگاؤں گا۔ تو اب تو بیوی کو لے گئے ہوں گے تو پھنس گئے جو کچھ ہونا تھا، اب آئندہ جو ہے بیوی کو لے کے نہیں جائیں گے کپڑا خریدنے، رجب میں ہی لا کے دے دیں گے۔ وہ اسٹاک آیا تھا نیا نیا، رمضان کا اسٹاک تھا، تو میں نے کہا ختم ہو جائے گا، بہت ہی اچھا لگا اور تیرے لیے لے کر آیا ہوں، امی ہو تو ان کے لیے بھی لے لینا، ان سے بات دوسرے ڈھنگ سے کر لینا، چھوٹی بہن ہوگی تو اس سے بات دوسرے ڈھنگ سے کر لینا، اور بیوی سے تو ایسے ہی کر لینا جیسے کہہ رہا ہوں، نہیں تمہارا انداز اور رومانٹک ہوگا تو ویسا کر لینا۔ اٹھو جلدی بیٹا، جلدی چائے لا، جلدی لا، جلدی کر، قیمتی گھڑی ہے، بیٹھ کے ٹائم پاس نہیں کریں گے، اس لیے آج کی رات طے کریں، ٹائم پاس نہیں کریں گے، ابھی سے تیاری، جو سونا ہے ابھی سو جاؤ۔ ان بزرگ کو کسی دن میں نے نہیں جگایا، جیسے میں پردے کے پاس پہنچتا وہ کہتے شکیل بھائی میں اٹھ گیا۔ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ سونے والا آدمی جب جگانے جاؤ کہ 15 منٹ ہو گیا آپ جگا دیں تو کہتے میں اٹھ گیا۔ اسی دنیا کے آدمی ہیں، اور ایسے آدمی سے شکیل کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور نقل اتارنے والے ان کے بھی ایسے دیکھے جا رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کتنے منٹ باقی ہے، بہت کام سے تھک گیا ہوں یار، کتنے منٹ کا 6 منٹ باقی ہے، کا 6 منٹ سو جانے دو، کتنے منٹ، وہ 6 منٹ سوتے ہیں، 6 منٹ میں سو کر اٹھتے اور کہتے الحمدللہ تھکان دور ہو گئی۔ اس لیے رات کی عبادت میں جب شیطان بار بار کہے گا تھک گئے، یہیں لیٹو، یہیں لیٹ جاؤ، تکیہ چادر گدا جب یہ مل جائے گا تب تو گئے۔ مسئلہ پوچھ لو، ہم کلپ میں سب مسائل کہاں بیان کر گئے، مسئلہ پوچھ لو، اور کسی سے کہہ دو کہ مجھے جگا دو 15 منٹ کے بعد، اور جس ساتھی سے کہا ہے 15 منٹ کے بعد جگا دو، وہ 15 منٹ کے بعد جا کر جگا دے اسے، اٹھ جائے گا وہ، اور کروٹ بدلے گا، کیونکہ اس کے کان میں آ کے پھر کہے گا شیطان ابھی تو اپنی تھکان نہیں اتری یار، ابھی اور پڑھنا ہے۔ کیسی شاطرانہ چال ہے، سلا رہا ہے پڑھنا بتا کر، سلا رہا ہے پڑھنا بتا کر۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ وہ حلال رزق کھلائے جس کی وجہ سے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ حلال کپڑا پہنائے جس کی وجہ سے روحانیت ملتی ہے، ہر وہ کام جو برائی کے ہیں اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو عافیت سے بچا لے۔ اور یہ آج کی رات تو فیصلہ کرا لینے کی رات ہے کہ آج فیصلہ ہی کرا لے کہ اللہ اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے، اور اس دعا کا بہت اہتمام کیا جائے کہ اللہ ہمیں اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے، لوگوں کی پسند کا نہیں، اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے، اور نفس شیطان ہر وقت دھوکہ دیتے ہیں، ہر موقع کے دھوکے سے ہمیں بچا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنانے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔